تو آئیے ایک بہت ہی جاندار بات سے شروعات کرتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر انسانی حقوق محض ایک تماشا ہیں۔ اب یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ لیکن ذرا سوچئے، آخر وہ کیا چیز ہے جو انسانی حقوق کو صرف کاغذ پر لکھے ہوئے خوبصورت الفاظ سے کچھ زیادہ بناتی ہے؟ آخر وہ کون سی ڈھال ہے جو ان حقوق کو طاقتوروں کی مرضی سے بچاتی ہے؟ تو اس سفر کا پہلا قدم ہم اس بنیاد کو سمجھیں گے جو حقوق کو ان کی اصل طاقت دیتی ہے۔ اور وہ بنیاد ہے رول آف لا، یعنی قانون کی حکمرانی۔ دیکھیے، یہ کوئی بہت مشکل فلسفہ نہیں ہے، اس کا مطلب بالکل سیدھا سا ہے۔ کوئی بھی، چاہے کوئی بھی ہو، قانون سے اوپر نہیں ہے۔ حکومت ہو، عام شہری ہوں، سب قانون کے نیچے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں منمانی کے خلاف ایک بہت مضبوط دیوار ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، قانون کی حکمرانی کا اصل مطلب ہے کیا؟ کیونکہ یہ کانسیپٹ جتنا سننے میں سیدھا سا لگتا ہے نا، اتنا ہی گہرا اور پرانا ہے۔ صدیوں سے اس پر بحث چل رہی ہے، اور اسی وجہ سے اسے ایسنشلی کنٹیسٹڈ کانسیپٹ، یعنی ایک بنیادی طور پر اختلافی تصور بھی کہتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، 2500 سال پہلے ارسطو نے کہا تھا کہ کسی ایک فرد کی حکومت سے قانون کی حکومت بہتر ہے۔ پھر صدیاں گزری، 1215 میں انگلینڈ کے بادشاہ کو میگنا کارٹا کے ذریعے پابند کیا گیا کہ آپ بھی قانون سے اوپر نہیں ہیں۔ اور پھر 19ویں صدی میں آئے A.B. ڈائسی، جنہوں نے اس کانسیپٹ کو وہ جدید شکل دی جس پر آج بھی پوری دنیا کی عدالتوں میں اور پارلیمانوں میں بحث ہوتی ہے۔ تو ڈائسی کا یہ جو نظریہ ہے نا، یہ 3 مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، قانون کی بالادستی۔ اس کا مطلب کسی کو سزا صرف تب ملے گی جب اس نے واقعی کوئی قانون توڑا ہو، کسی کی ذاتی خواہش پر نہیں۔ دوسرا، قانون کے سامنے سب برابر ہیں، وزیر اعظم ہوں یا ایک عام شہری، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ لوگوں کے حقوق کی ضمانت سرکاری وعدے نہیں ہیں بلکہ عدالتوں کے آزاد فیصلے ہیں۔ اور بس یہیں سے اصل فکری بحث شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا رول آف لا صرف ایک نیوٹرل مشین کی طرح ہے، یا پھر اس کی روح میں، اس کے دل میں انسانی حقوق کا احترام بھی شامل ہونا چاہیے؟ اس میدان میں 2 بڑے کیمپس ہیں۔ ایک طرف جوزف راز جیسے مفکرین ہیں، ان کا کہنا ہے بھائی رول آف لا کا کام صرف پروسیس دیکھنا ہے، قانون کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ان کے لیے اس میں انسانی حقوق کو شامل کرنا اس پورے کانسیپٹ کو خراب کرنے جیسا ہے۔ پھر دوسری طرف ہیں ڈیکلیریشن آف دہلی جیسے بین الاقوامی معاہدے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، اگر قانون کی حکمرانی بنیادی انسانی حقوق جیسے آزادی اظہار یا منصفانہ ٹرائل ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتی، تو پھر یہ صرف ایک کھوکھلا ڈھانچہ ہے، بالکل بے معنی۔ تو یہ سب تو ہوگی تھیوری کی باتیں۔ اصل دنیا میں یہ چیز کیسی دکھتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ملکوں نے اس زبردست اصول کو اپنے آئین کی بنیاد کیسے بنایا ہے۔ کیونکہ یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ زندہ قانون ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کے آئین میں ڈیو پروسیس کی گارنٹی ہے، جو ریاست کو منمانی سے روکتی ہے۔ بھارت کے آئین کے پریمبل میں انصاف، آزادی اور مساوات کا وعدہ ہے۔ یا پھر پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 4 لے لیں، جو ہر شہری کو قانون کے مطابق سلوک کا ناقابل تردید حق دیتا ہے۔ یہ سب اصل میں اسی ایک اصول کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ بھارت کے جسٹس کھنہ نے اس کو کیا خوب سمیٹا ہے۔ انہوں نے کہا، قانون کی حکمرانی منمانی کی ضد ہے، اور یہ صرف ایک قانونی لائن نہیں ہے، یہ ایک مہذب معاشرے کی روح ہے۔ اصل میں یہی وہ اصول ہے جو آزادی اور نظم و ضبط کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وقت ہے کہ ہم ان سارے دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑیں اور سمجھیں کہ ہمارا شروع کا دعویٰ اتنا وزنی کیوں تھا۔ یاد ہے ہم نے اپنا سفر ارسطو سے شروع کیا تھا؟ چلیں واپس انہی کے پاس چلتے ہیں۔ ان کی وہ بات کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہیں، وہاں کوئی آئین نہیں، آج بھی اتنی ہی سچ ہے۔ آئین تو بس ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جاتا ہے اگر اس کے پیچھے رول آف لا کی اصل طاقت نہ ہو۔ آپ اس کو ایسے تصور کریں کہ رول آف لا وہ ڈھال ہے، وہ شیلڈ ہے جو ہر شہری کے حقوق کو محفوظ رکھتی ہے، اور اگر یہ ڈھال نہ ہو تو پھر زندگی کا حق، آزادی کا حق، انصاف کا حق، یہ سب کسی طاقتور کے ایک قلم، ایک حکم یا ایک غصے میں بھرے ہجوم کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اور بس اسی لیے ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر انسانی حقوق صرف حاصل کرنا مشکل نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ ایک دھوکہ، ایک فریب، ایک تماشا بن کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ اگر ہمارے حقوق کی ڈھال رول آف لا ہے، تو پھر قانون کے ان محافظوں کا محافظ کون ہے؟ اور یہ وہ سوال ہے جو ہر سمجھدار معاشرے کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا چاہیے۔